یہ کہانی اس دور کی ہے جب شہر سورج کے ساتھ جاگتے اور اذان کے ساتھ سوتے تھے، بازاروں میں سادگی تھی اور لوگوں کے دلوں میں خوف خدا۔ اسی شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ طاقتور تھا مگر سخت دل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تخت زیادہ دن نہیں رہتا، مگر نیکی انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہر کے مرکز میں ایک عظیم مسجد بنائی جائے گی، ایسی مسجد جس میں داخل ہوتے ہی دل کو سکون ملے۔ اقتدار، تاج، دولت کچھ بھی نہیں ہے، مگر نیکی اور بندگی کا اثر وقت کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ شاید میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ صدیوں یاد رکھے۔ ابا، کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ میری بات شاید عجیب لگے مگر دل کی سچائی ہے۔ بیٹی، تمہاری بات میرے لیے حکم کی طرح ہے۔ ابا، جب مسجد مکمل ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کروں۔ یہ میرا دل کی خواہش ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے حضور میرا پہلا سجدہ اسی مسجد میں ہو۔ بیٹی، تمہاری خواہش قابل قبول ہے۔ یہ مسجد اللہ کے لیے ہے اور تمہارا سجدہ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ ہر اینٹ، ہر پتھر محنت اور لگن کا مظہر تھا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ایک جذبے کا عکاس تھا جس میں ہر مزدور نے اپنی روح شامل کی۔ ہر دن ایک نیا امتحان، پر دل عجیب خوش ہے۔ یہ پتھر، یہ اینٹیں شاید اللہ کی عبادت میں شریک ہیں۔ بیٹا، کام زیادہ ہے مگر تمہارا دل خوش ہے، یہی سب سے بڑی کمائی ہے۔ ماں، بس دعا کرو کہ اللہ قبول کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسجد لوگوں کے دلوں میں سکون لے آئے۔ مسجد مکمل ہو گئی۔ شہر کے لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ، یہ گھر تیرے لیے ہے، میرا غرور نہیں، میری عاجزی ہے۔ میری نیت خالص ہو، میرا پہلا سجدہ قبول ہو۔ سجدہ عام نہیں تھا، یہ ایک لمحہ تھا جس میں دل اور روح دونوں جھک گئے۔ نوجوان مزدور نے یہ منظر دیکھا، چہرہ نہیں، بس عاجزی اور سکون۔ یہ کیا ہے؟ دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ صرف خوبصورتی نہیں، کچھ اور ہے۔ یہ عاجزی، یہ سکون، یہ وہ لمحہ ہے جو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ دیکھ رہا تھا، سجدے کے ہر جھکاؤ میں کچھ نیا سیکھ رہا تھا اور دل پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ ماں، دل میں عجیب کیفیت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، ہم تو مزدور ہیں۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، تمہارے لیے خطرہ ہے۔ مگر نوجوان کے دل میں ایک ہی سوچ تھی، وہ مسجد اور سجدے کے منظر سے جڑا ہوا تھا۔ حضور، میں ایک عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دیا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ رشتہ تو میں دے دوں گا، لیکن میری بھی کچھ شرط ہے۔ اگر آپ کا بیٹا 40 دن مسجد میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو میں خود آپ کی گھر دورہ کروں گا۔ یہ شرط سخت تھی، مگر نوجوان کے دل نے ہاں کر دی۔ پہلی رات سردی نے آزمایا،
नौजवान कपकपा लेकिन सजदे में खड़ा रहा। अल्लाह, ताकत दे, समझ दे, सुकून दे। 5वीं रात नींद ने धोखा दिया। इसका जिस्म बोझल था, आंखें जकड़ी हुई। क्यों मुश्किल है? शायद ये इम्तिहान है। हाँ, ये रास्ता अल्लाह की रजा के लिए है। 10वीं रात दिल ने सवाल किया, क्या वाकई ये तुम्हारा मकसद है? हाँ, मेरा मकसद सच्चा है, पर दिल सुकून मांग रहा है। 20वीं रात के बाद नौजवान ने महसूस किया, शहजादी का ख्याल आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है और सजदे में सुकून मिल रहा है। हर रात एक नया सबक, एक नया सुकून। वो महसूस कर रहा था कि उसकी मोहब्बत और जुनून अब इंसान में नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने आजिज़ी में है। तुमने शर्त पूरी कर दी, मैं वदा निभाने के लिए तैयार हूं। मुआफ कर दे हुजूर, अब मुझे इस रिश्ते की जरूरत नहीं। मैं इंसान ढूंढ रहा था और मुझे रब मिल गया। अब शहजादी का चेहरा नहीं, बल्कि ये सुकून, ये आजिज़ी, ये सजदा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। कभी कभी अल्लाह किसी ख्वाहिश को अपनी तरफ बिला देता है, और जब वो मिल जाए तो बाकी सब छोटा लगता है। ये सुकून, ये आजिज़ी, ये कुर्बानी, सब सबसे बड़ी कामयाबी है।